الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ یہ کتاب ریاض الصالحین کا ہم یہاں سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج جس باب کے مطالعے کا آغاز ہمیں کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب حق الزوج علی المرأة، کہ شوہر کا کیا حق ہے عورت پر، یعنی اپنی بیوی پر۔ اس سے پہلے جو باب تھا وہ الوصیہ بالنساء تھا، یعنی عورتوں کے بارے میں حسن سلوک کی تلقین اور اس کی تاکید۔ اب یہ جو باب ہے یہ وہ حقوق بیان کر رہا ہے کہ جو ایک مرد کے ہیں عورت پر۔ شروع میں امام صاحب قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کا ایک حصہ لے کر آئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، صدق اللہ العظیم۔ بہت مشہور آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34۔ اس کا آغاز ہوتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہیں عورتوں پر۔ قوام کا جو ترجمہ کیا گیا ہے عام طور پر تراجم میں اور تفاسیر میں، وہ حاکم، سرپرست، ذمہ دار، نگران، اس طرح کیا گیا ہے۔ بہت سے انگریزی ترجمے ہیں، ان میں جو اس کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ انچارج، پروٹیکٹر، مینٹینر، کیئر ٹیکر، اوورسیئر، یعنی اس میں جو حاکم ہونے کا جو لفظ ہے اس سے بعض اوقات لوگوں کو وحشت سی محسوس ہوتی ہے کہ گویا مرد کو مسلط کر دیا گیا ہے عورت کے اوپر۔ ایک تو اس لحاظ سے بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ عام طور پہ جب اس آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو یہاں الرجال سے مراد شوہر لیے جاتے ہیں اور نساء سے مراد بیویاں لی جاتی ہیں، اور ترجمہ عام طور پہ گویا اس طرح کیا جاتا ہے کہ شوہر نگران ہیں، سرپرست ہیں بیویوں پر۔ تو بہت سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، یعنی یہاں یہ خاص نہیں ہے شوہر اور بیوی کے تعلق سے، عموم میں یہ بات کہی گئی کہ مسلم سماج میں اوور آل مردوں کو عورتوں پر ایک طرح کی سرپرستی، نگرانی یا ان کو حفاظت کا ذمہ دیا گیا ہے۔ یعنی شوہر ہے اس کے لیے بیوی کا یہ معاملہ ہے، باپ ہے تو ظاہری بات ہے اس کے لیے بیٹی کے حوالے سے یہ معاملات ہیں، اگر بھائی ہے تو بہن کے حوالے سے یہ معاملات ہیں۔ اور یہ جو لفظ جس طرح میں نے عرض کیا گیا ہے، قوام کا لفظ آیا ہے، قیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے بہت جلیل القدر شاگرد تھے حافظ ابن القیم الجوزیہ ان کا نام تھا، تو ان کے والد جو تھے وہ جوزیہ ایک مقام ہے، اس کے ناظم تھے، آپ سمجھ لیجئے، اس کی نگرانی کرنے والے تھے، اس کے قیم تھے۔ تو اس وجہ سے ان کا لفظ جو ہے وہ جو آپ کہہ لیں کو نیت کیا ہو گئی، ابن القیم۔ تو قیم میں جو لفظ میں بات بیان ہوئی ہے وہ نگرانی کی ہے، وہ حفاظت کی ہے۔ اور اس میں ایک بات لکھی ہے علماء نے کہ یہ کوئی مطلق کرامت یا شرف بیان نہیں ہو رہا، بنیادی طور پر یہ مسئولیت کا بیان ہے۔ یہ ایک مسئولیت ہے کہ مرد نگران ہے، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے کیئر ٹیکر بنایا ہے، اوورسیئر بنایا۔ اور ظاہر بات ہے جدید دور میں جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، پچھلی ایک پوری صدی ہے اس کے اندر ویمن لبریشن کی تحریکیں چلی ہیں، فیمنزم کی ویوز چلی ہیں، جس کی وجہ سے عام طور پہ یہ جو آیت ہے یہ بہت مشکل ہو گیا ہے جدید لوگوں کو اس کو ہضم کرنا۔ اور ہمارے ہاں جدید تعلیمی اداروں میں اور میڈیا کے ذریعے جو تربیت کی جا رہی ہے اس میں یہی ہے کہ جو سبمسیونیس ہوتی ہے عورت کے مزاج کے اندر، جو فطری طور پہ اللہ نے رکھی ہے، ایک خاص طرح کی پیسیوٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں اس کے ذمے لگائی ہیں اس کے لیے ضروری بھی ہے، لیکن ایک خاص طرح کا نشوز، ایک خاص طرح کی بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ہو کیا رہا ہے کہ عورتیں مرد بننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
جو جیسے ان کو بنایا ہے، جیسی ان کی فطرت رکھی ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حوالوں سے یہ بات فرمائی ہے۔ ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے کہ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال، کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ایسی عورتوں پر کہ جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، مرد بننے کی کوشش کریں، چاہے اپنے فزیکل فیچرز میں، چاہے اپنی نفسیاتی ساخت میں، چاہے اپنی سماجی حیثیت میں۔ تو یہاں جو آیت آئی ہے، جس طرح میں نے عرض کیا ہے، اس میں ایک بات تو جس طرح میں نے عرض کیا، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ فضیلت نہیں ہے، یہ تکلیف ہے۔ تکلیف سے مراد اردو والی تکلیف نہیں ہے، اردو میں تو تکلیف پین کے معنی میں ہوتا ہے، تکلیف کا مطلب ہوتا ہے مکلف قرار دینا کسی کو۔ تو اصل میں تو بہت سے علماء نے یہ بات لکھی ہے اپنی تفسیروں میں کہ عورتوں کو تو اس پر بہت خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سی ایسی ذمہ داریاں نہیں ڈالیں جو مردوں پر ڈالیں۔ گھر در کی ذمہ داری ہے، کمانے کی ذمہ داری ہے، اور جہاد و قتال کی ذمہ داری ہے، جمعہ جماعت کی ذمہ داری ہے، سماج کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری۔ بہت سے معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس سے عورتوں کو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ رخصت دی، ان کی ذمہ داریاں اور ہیں۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ اب مغرب میں بھی یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ جو فرسٹ ویو فیمنزم تھا وہ اس کا آغاز ہوا تھا ایکویلٹی کے نعرے سے، ایگیلیٹیرینزم کے نعرے سے، لیکن اب سیکنڈ اور تھرڈ ویو فیمنزم میں اب وہ زیادہ توجہ کر رہی ہیں مغرب کی خواتین ڈفرینس پہ۔ پہلے ایکویلٹی کی ورڈ تھا، اور اب کیچ ورڈ کیا ہے؟ ڈفرینس، کہ بھئی مرد اور عورت مختلف ہیں۔ اور وہاں کی خواتین کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہم پر ظلم کیا گیا، ہم پر زیادتی کی گئی، ہمیں بار بار یہ بتا کر کہ تم مردوں جیسی ہو، اور ظاہر بات ہے پھر وہ مردوں جیسی بننے کی کوشش کرتی رہیں، اور مردوں جیسے رولز اختیار کرنے کی کوشش کرتی رہیں، اور جس سے وہ عاجز آ گئی۔ عاجز آنا ہی تھا ان کو، کیونکہ وہ فطرت سے آپ لڑ نہیں سکتے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ مختلف ہیں، ان کے دائرے مختلف ہیں، ان کی طبیعت مختلف ہے، ان کی نفسیاتی ساخت مختلف ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد نگران ہے، حاکم ہے، مسئول ہے، نگہبان ہے۔ اور جس طرح مفتی شفیع صاحب علیہ رحمۃ نے لکھا ہے کہ جس طرح سربراہی ہے، ایک ولایت عامہ ہے، امامت کبریٰ ہے، کسی علاقے کی حکومت ہے، تو وہاں پر بھی جو حکمران ہوتا ہے وہ مطلق العنان نہیں ہوتا۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ جو چاہے کرے، اس کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ مشاورت کرے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ تو اسی طریقے سے گھر کا جو ادارہ ہے، ہر ادارے کے لیے لازم ہے کہ اس کا کوئی نگران بنایا جائے، اس کا کوئی سربراہ بنایا جائے، اس میں آخری فیصلے کا حق کسی کو دیا جائے۔ تو گھر کے معاملے میں وہ مرد کو دیا گیا ہے، لیکن مرد سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ مشورے کے ساتھ معاملات چلائے۔ ایک خاص موقع پر قرآن مجید نے فرمایا کہ ان تواضع منہما وتشاور، کہ آپس کی باہمی رضامندی کے ساتھ اور مشاورت کے ساتھ۔ تو میاں بیوی کے معاملات اسی طرح چلنے چاہیے۔ اور ہم جس طرح بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہر معاملے میں جو ماڈل ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ ہو سکتا ہے ہمارے مذہبی طبقات میں خاص طرح کا میل شوونزم پیدا ہو جائے، اور وہ ہو بھی گیا ہے بہت سی جگہوں۔ ہماری بہت سے لوگ ہیں جن کی قبائلی بیک گراؤنڈ ہے، کچھ ہندو بیک گراؤنڈ ہے، اس کی وجہ سے یہ خاص طرح کی سختی پیدا ہو چکی ہے۔ لیکن ہمارے لیے ماڈل موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ گھر کے معاملات میں کیسے رہتے تھے۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے، تو فرمایا کان فی محنت اہلہ، کہا کہ وہ تو اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے، گھر کے کام کرتے تھے۔ یخصف نعلہ، اپنا جوتا خود گاٹتے تھے، ویرقع ثوبہ، اپنے کپڑوں میں خود پیوند لگاتے تھے۔ اور فرمایا کہ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اپنے معاملات خود کرتے تھے، سارے معاملات خود بجا لاتے تھے۔ تو اس طرح کی کوئی آمریت اسلام میں پیدا نہیں کی گئی۔ تو فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران اور حاکم ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، ترجیح دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر۔ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں قرآن مجید۔ اس سے جو دو آیت پہلے آیت آئی ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ نے اگر تم میں سے بعض کو بعض پر کوئی جزوی فضیلتیں دی ہیں تو اس کی تمنا نہ کرو،
یعنی آپ دیکھیے کچھ فضیلتیں وہ ہوتی ہیں جو وہبی ہوتی ہیں، جو گیون ہوتی ہیں، جو آپ کو دی گئی ہوتی ہیں، انیٹ ہوتی ہیں، اس میں آپ کا کسب نہیں ہوتا۔ ایک آدمی ہے، اس کو مرد پیدا کیا، ایک کو عورت پیدا کیا، کسی کو پیدا کیا بہت خوبصورت متناسب اعضاء کے ساتھ، کسی کو جو ہے ایسے اعضاء کے ساتھ پیدا کیا جن میں سے کچھ جو ہے وہ کام نہیں کرتے، کسی کو جو ہے کسی جھگی میں پیدا کر دیا، کسی کو کسی محل میں پیدا کر دیا، کسی کو بہت ہائی آئی کیو دے کر بھیجا، کسی کو بہت کم رینج صلاحیت دے کر بھیجا، کسی کو بہت زیادہ فزیکل طاقت اور کام وام کرنے کی صلاحیت دے کر بھیجا، کسی کو کم تر صلاحیت دے کر بھیجا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ تو کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فضیلتیں دی ہیں ان کی تمنا نہ کرو۔ اصل جو میدان کیا ہے، اسی آیت میں آگے فرمایا کہ للرجال نصیب مما کسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو وہ کمائی کریں گے، اور عورتوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو وہ کمائی کریں گے۔ یعنی جو اصل میدان ہے کمپٹیشن کا، تنافس کا، مسابقت کا، وہ کیا ہے؟ وہ چیزیں ہیں جو ایکوائرڈ ہوتی ہیں، جو کسب سے حاصل ہوتی ہیں، اور وہ ظاہر بات ہے وہ امیر کے لیے بھی کھلی ہے، وہ غریب کے لیے بھی کھلی ہے، وہ مرد کے لیے بھی کھلی ہے، وہ عورت کے لیے بھی کھلی ہے، وہ بہت ذہین آدمی کے لیے بھی کھلی ہیں، بہت قودن و غبی آدمی کے لیے بھی کھلی، وہ رستے سب کے لیے کھلے ہوئے۔ اور پھر فرمایا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو، اللہ سے فضل کے سوالی رہو، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے والی ہیں ان کے طالب رہو۔ تو فرمایا کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور ویسے بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مطلق فضیلت نہیں ہے تمام مردوں کی تمام عورتوں پر، ایسا نہیں ہے۔ ایک صنف کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایسا بنایا ہے، جسمانی طاقت دی ہے، کچھ تدبیر کے حوالے سے ان کو زیادہ صلاحیت دی ہے، جس کی وجہ سے معاملات وہ چلاتے ہیں، چاہے گھر میں ہو، چاہے سماج میں ہو، چاہے ریاست میں ہو۔ لیکن بہت سی خواتین ایسی ہیں جو اکثریت مردوں سے زیادہ فضیلت والی ہیں۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے؟ تقرب الی اللہ، اللہ کا قرب، اس میں سب کے لیے میدان کھلا ہے، وہ ایک لیول فیلڈ ہے، پلینگ فیلڈ موجود ہے، سب کے لیے کھلا ہے۔ اور قرآن مجید نے اس کو واضح بھی کر دیا۔ سورہ تحریم کے آخر میں 3 کیس سٹڈیز بیان کی کہ ایک میں ایسا ہے کہ مرد انتہائی صالح ہیں لیکن عورتیں بری ہیں، فاسق و فاجر ہیں۔ ایک میں بیان کیا ہے کہ عورت یعنی وہ سیدنا لوط اور سیدنا نوح کے حوالے سے۔ پھر ایک کیس سٹڈی یہ بیان کی ہے کہ مرد انتہائی برا ہے، سرکش ہے، یعنی فرعون، اور ان کی اہلیہ سیدہ آسیہ وہ غیر معمولی طور پہ اللہ کے قریب ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جہاں دونوں پیئرس بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ سیدہ مریم کا ذکر کیا، سیدنا زکریا کے یہاں پلی بڑھی، اور اس کے لحاظ سے ماحول بھی انتہائی اچھا اور عورت بھی انتہائی صالح۔ اور چوتھی کیس سٹڈی وہ سورہ لہب میں بیان ہوئی ہے کہ مرد بھی انتہائی برا، انتہائی فاسق و فاجر یعنی ابو لہب، اور بیوی ام جمیل بھی اس کے بالکل اعتبار ہے اپنی برائی میں اور بدکاری میں اور خرابی میں۔ تو یہ 4 کیس سٹڈیز بیان کر کے یہ بات واضح کر دی کہ عورت چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بہن ہو، ہر لحاظ سے، دینی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے معاملات میں وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ وہ یہ پلی نہیں لے سکتی کہ میرا شوہر برا تھا یا میرا بھائی برا تھا یا میرا باپ برا تھا اور اس نے مجھے مجبور کیا۔ اس میں قاعدہ وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ کوئی ایسا معاملہ جس میں خالق یعنی اللہ کی معصیت آتی ہو، اس میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کسے باشد، چاہے وہ حکمران ہے، چاہے وہ استاد ہے، چاہے وہ پیر ہے، چاہے وہ شوہر ہے، چاہے وہ باپ ہے، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں دی ہیں، ایک تو وہب ہے، اللہ کی فضیلت ہے، اور دوسری کیا ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ دوسرا جو سبب ہے قوامیت کا وہ کیا ہے؟ وہ کسبی ہے، اس کا تعلق کسب سے ہے، اور اس سبب سے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ جو شادی کے معاملات ہیں اس کا جو خرچ ہے، اس میں جو صداق یا مہر جس کو کہتے ہیں وہ، اور نان نفقہ وہ کس کے ذمے ہے؟ وہ مرد کے ذمے ہے۔ تو کہا کہ مرد چونکہ کمائی کرتا ہے، مرد انفاق کرتا ہے، مرد محنت کرتا ہے، معاشی ایکٹیویٹی میں جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو قوامیت کا اور حکمرانی اور نگرانی کا مرتبہ حاصل ہے۔ فالصالحات قانتات، آگے فرمایا کہ پس نیک بیبیاں تو وہ ہیں جو قانتات ہیں۔ قانتہ کسے کہتے ہیں؟ اطاعت گزار،
اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل کیا گیا ہے کہ قانتات کا مطلب کیا ہے؟ المطیعات للہ فی ازواجہن، کہ قانتات کون ہیں؟ وہ خواتین کہ جو اپنے شوہروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی. تو گویا اب قانتات سے مراد کیا اللہ کی اطاعت ہے یا شوہروں کی اطاعت ہے؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس، جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ گویا حبر الامہ ہے، ان کے بارے وہ فرماتے ہیں دونوں باتوں کو جمع کر دیا. قانتات وہ خواتین ہیں جو اپنے شوہروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی. کیونکہ یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اور کئی مرتبہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ جو تقسیم ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی، اور کچھ لوگ ان کو آپس میں بھیڑا دیتے ہیں، آپس میں لڑا دیتے ہیں. اصلاً تو کوئی حق بھی اللہ کے حق سے آزاد نہیں ہے، سارے حق اللہ ہی کے حق ہیں. حقوق العباد جن کو ہم کہتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے متعین کیے ہیں، اللہ ہی نے طے کیے. تو فرمایا کہ نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو اطاعت گزار ہوتی ہیں اللہ کی اپنے شوہروں کے معاملے میں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں، اللہ کی حفاظت میں وہ غیب کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. غیب سے مراد کیا ہے؟ غیب سے مراد شوہر کی غیر موجودگی میں اس جو شوہر کا گھر ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، اپنی عصمت کی حفاظت کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو راز ہوتے ہیں، میاں بیوی کے تعلق بہت اوپن ہوتے ہیں اور ان میں کوئی چیز بند نہیں ہوتی. بالکل قرآن مجید نے کہا نا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بالکل کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اس طرح لباس میں اور جسم میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، تو میاں بیوی کے تعلق میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. تو کہا گیا ہے کہ یہاں اس سے یہ مراد بھی ہے کہ جو راز ہے شوہر کے اس کی حفاظت کرنے والی. تو امام صاحب نے یہاں پر اتنا ٹکڑا ہی اس کا نقل کیا ہے. دوبارہ اس آیت کا ترجمہ سن لیتے ہیں. فرمایا کہ مرد حاکم اور نگران ہیں عورتوں پر بسبب اس فضیلت کے جو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر دی ہے، اور بسبب اس کے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. پس نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہیں اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نگرانی میں جو ہے وہ حفاظت کرتی ہیں جو اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی، اپنی عصمت کی اور اس کے رازوں کی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.